ذکر حق علی۔ در فرمائیے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر، الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراج منیر۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی خم الغدیر۔ فقال رسول اللہ من کنت ولیہ فعلی ولیہ والامیر۔ الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم، حبیبنا وحبیب قلوبنا، شفیع ذنوبنا، طبیب نفوسنا، اعنی العبد المعید، الرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومناقبہم ومصائبہم وعزائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب۔ خاندان سیدہ پہ ایک فاطمی درود کی تلاوت فرمائیے گا۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ مل کے جواب دیجئے۔ یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے۔ شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان، ہمارے والدین کے لہو کی طہارت کی پہچان۔ نعرہ حیدری، بارے دیگر حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، برائے خوشنودی حضرت زہرا بلندتر صلوات۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدت کے لیے جس نے ہمارے وجود کو غدیر کے خمیر سے عشق امیر میں ڈالا ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان عظیم بندوں پر کہ جنہوں نے اپنے عشق میں بندھے ہوئے بندوں کو بتایا کہ بندگی کیا ہوتی ہے۔ ہمیں اس در کے علاوہ اگر کوئی در مل جاتا، خدا کی قسم ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ انداز بندگی کیا ہے۔ یہ تو علی نے سجدے کر کے بتایا کہ جسے علی جھک جائے وہ خدا کتنا بلند ہوگا۔ اس در سے ہمیں انداز بندگی ملا ہے۔ موضوع آپ کے اذہان ولا میں موجود ہے، رسالت اور رسالت کے گواہ۔ آج میں تاریخ کے اس باب کو ذکر کروں گا کہ جب رسول کی رسالت، رسول نے اپنی رسالت کا اعلان کیا
اور تب ہی سے گواہ نے گواہی دی. یہ کب کی بات؟ مکہ شہر، ابو طالب کا گھر. حالانکہ مکے میں اللہ کا اپنا گھر بھی تھا، پھر بھی اس نے توحید کا جلسہ ابو طالب کے گھر میں کروایا. میرا سوال ہے میرا اللہ، جب تیرا اپنا گھر تھا تو اپنے گھر میں اپنے جلسے کروا، یہ ابو طالب کے گھر میں اپنے جلسے کیوں کروا رہا ہے؟ تو بعید نہیں زمانہ مجھے کہے محسن کاظمی تم نہیں جانتے کہ اس وقت اللہ کے گھر میں بت رکھے ہوئے تھے، اور جہاں بت ہوتے ہیں وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے. تو مجھے کہنے دو نا، اب تو مان لو جب رحمان کے گھر میں بت تھے تب بھی عمران کے گھر میں بت نہیں تھے. عمران کے گھر میں نہیں تھے. زمین بولی فلک بولا، نعرہ حیدری. ابو طالب کے گھر میں پہلا جلسہ ہوا اور کمال ہو گیا. یہ جلسہ 3 نشستوں پر مشتمل تھا، 3 دن. بنی اسرائیل کے لیے پکے پکائے کھانے نازل کرنے والے اللہ نے اسلام کا پہلا لنگر ابو طالب کے گھر سے پکوایا، تاکہ اسلام پہلے دن ہی ابو طالب کے گھر کا نمک کھا لے. اب قیامت تک جو بھی مسلمان ایمان ابو طالب کو بھونکے سمجھو نمک حرام بھونک رہا ہے. لنگر ابو طالب کے گھر سے 3 دن یہ جلسہ ہوا. پہلے دن باری آئی، لنگر پہلے تقسیم کر دیا گیا. رسول نے ابو طالب نے جناب رسول خدا سے کہا اے میرے بھتیجے خطاب کر. لوگ اٹھ کے چلے گئے. لنگر جو مل گیا. اس قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں، لنگر ملنا چاہیے باقی مولوی صاحب جائیں. دوسرا دن آیا، پھر لنگر تقسیم کیا، تقریر سننے سے پہلے پھر نکل گئے. تیسرے دن جانے لگے، ابو طالب نے روکا، رکو میرے بھتیجے کی تقریر سن کے جانا. یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جناب ابو طالب نے یہ جو پہلے لنگر دیا اور لوگ اٹھ کے چلے گئے، شاید تب ہی سے لنگر مجلس کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ ایک مزاج کے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. فرمایا میرے بھتیجے کی تقریر سن کے جانا. جملے پہ غور کیجئے گا. ان سے فرمایا میرے بھتیجے کی تقریر سن کے جانا، اور 40 سال کے خوبصورت جوان سے فرمایا قم یا سیدی یا مولائی، کھڑے ہو جائیے اے میرے سردار، اے میرے مولا. اللہ بھی کسی کا ادھار نہیں رکھتا. اے ابو طالب تو نے 40 بندوں میں میرے حبیب کو مولا کہا، میں 1.25 لاکھ میں تیرے بیٹے کو مولا بناؤں گا. میں مولا بناؤں گا. رسول خدا منبر پہ تشریف فرما تھے. یوں لگ رہا تھا کہ ابو طالب کے گھر کے منبر سے آفتاب رسالت طلوع ہو گیا ہے. نبی نے پہلا فکرہ فرمایا، اچھا یہ ابو طالب کے گھر میں اسلام کا پہلا جلسہ، یہی دلیل ہے ایمان ابو طالب کی. میں ایک جملے میں بتاؤں کہ ابو طالب کسے کہتے ہیں. میں کون، میری معرفت کیا، میرا بتانا کیا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ در علی سے جو معرفت کی بھیک مل جائے آپ کے دامن مودت میں تقسیم کر کے چلے جائیں. ابو طالب کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو بلائے اسے علی کہتے ہیں، جو انگلیوں سے علی کو بلائے اسے ابو طالب کہتے ہیں.
اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آج میں شک شفی میں تھا اور وہاں چوک کی تقریر تھی، حسینیت پہ گفتگو کرنی تھی میں نے، وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا، جن لوگ کہتے ہیں جی اس میں حسین کا تو کوئی کمال نہیں، پلا جو محمد کی گودی میں ہے، اب گود ہی ایسی تھی تو حسین نے تو با کمال بننا ہی تھا۔ اگر آپ کے نزدیک اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا، گود کا کمال ہوتا ہے، پھر محمد کی گود میں پلنے والا حسین ہے تو ابو طالب کی گود میں پلنے والا محمد ہے۔ اگر گود کا کمال ہے، رسول تشریف لائے منبر پہ، فرمایا اے اہل قریش سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، کون ہے تم میں سے جو میری مدد کرے گا؟ کون ہے جو مجھ پہ ایمان رکھتا ہے؟ سارے بیٹھے رہے، 10 سال کا بچہ اٹھا، لوگوں نے مڑ کے دیکھا۔ اب اگر یہاں میں اعلان کر دوں کہ بھائی مجھ پہ حملہ ہونے والا ہے، آپ میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ سارے بیٹھے رہیں اور یہ بچہ اٹھ جائے اور یہ کہے میں مدد کروں گا، آپ کیا کہیں گے؟ بیٹھو بیٹا، تمہاری بات نہیں ہو رہی۔ خدا گواہ ہے، تاریخ میں کہیں نہیں ملا کہ جب علی نے فرمایا ہو میں مدد کروں گا کسی نے بٹھایا ہو۔ سارے جانتے تھے یہ بچہ بچہ نہیں ہے، یہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ جیسے ابو طالب محافظ رسالت تھا، ایسے بیٹا بھی محافظ رسالت ہے۔ علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ نبی نے فرمایا یا علی 1 منٹ بیٹھئے، باقیوں کا امتحان لینے کے لیے، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ پھر علی اٹھے۔ ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ پھر علی اٹھے۔ نبی نے فرمایا جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر بنے گا، وہ میرا خلیفہ بنے گا۔ سارے بیٹھے رہے، نبی نے علی کو قریب بلایا، علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا ھذا خلیفتی و وصیجی، یہی میرا خلیفہ ہے، یہی میرا وصی ہے۔ رسول کی رسالت کی پہلی گواہی ابو طالب کے گھر میں علی نے دی تھی۔ علی بولا نے کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا، اور نبی نے کیا فرمایا؟ تو میرا خلیفہ بنے گا۔ اب وعدے دونوں کے تھے، علی کا وعدہ میں مدد کروں گا، نبی کا وعدہ تو خلیفہ بنے گا۔ خیبر کا میدان آیا، علی نے وعدہ پورا کیا۔ بدر کا میدان آیا، علی نے وعدہ پورا کیا۔ احد کا میدان آیا، علی نے وعدہ پورا کیا۔ ہجرت کی رات آئی، علی نے وعدہ پورا کیا۔ پھر آ گیا غدیر کا میدان، نبی نے فرمایا یا علی اب تک تیرے وعدے پورے ہوتے رہے، میرا وعدہ تو ابھی تک باقی ہے۔ پالانوں کا منبر بنایا، 1.25 لاکھ کا مجمع سجایا، گرمی کی تپش تھی، تازے تازے حاجی تھے۔ بھائی جانتے ہو کیا تھا میدان غدیر؟ غدیر کا میدان تھا، ذات وحدت کا فرمان تھا، جبرائیل درمیان تھا، پالان پہ پالان تھا، اوپر پالان تھا، اوپر نبیوں کا سلطان تھا، ہاتھ میں کلے ایمان تھا، یعنی فرزند عمران تھا۔ جو خوش ہوا وہ سلیمان تھا، جو جل گیا وہ شیطان تھا۔ رسالت کے 2 گواہ، ایک اللہ ایک علی۔ علی نے ہر وقت نبی کی رسالت کی گواہی دی۔ یہ جو ہجرت کی رات جو میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا، نبی کے بستر پہ علی سوئے تھے، اس میں کمال ابو طالب کی تربیت کا بھی تھا۔ پہلے رسالت کو ابو طالب بچاتے تھے، شیب ابی طالب میں ایک رات میں 4 پہروں میں اپنے 4 بیٹوں کو نبی کے بستر پہ سلاتے، محمد اٹھاتے جعفر لٹاتے، پھر محمد اٹھاتے عقیل لٹاتے، محمد اٹھاتے طالب لٹاتے، محمد اٹھاتے علی لٹاتے۔ کیوں؟ تاکہ میرے بچے قربان ہوتے ہیں تو ہو جائیں، رسالت بچ جائے، رسول بچ جائے۔ تو مجھے جملہ کہنے دو، جو نبی کے لیے ہر وقت اپنی جان تیار رکھے وہ مومن بھی نہیں، اور جو جان بچا کے بھاگے وہ امیر المومنین۔ حیدری
میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب چلتے ہیں، ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ذرا شیب ابی طالب کو دیکھو پھر مجھ کو سمجھاؤ، کیا کافر بھی رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں؟ میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب. دیکھیے شہر اقبال سے میرا تعلق ہے، میرے سامنے کچھ لوگ اقبال بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، زندہ ماحول سے بیٹھے ہیں، میں نے دیکھ لیا آپ کو. میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب چلتے ہیں، ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، ذرا شیب ابی طالب کو دیکھو پھر مجھ کو سمجھاؤ، کیا کافر بھی رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں؟ اور زمانے کے ولی مولا، تیری قسمت علی مولا، جو والد نہیں رکھتے تیرے والد سے جلتے ہیں. ابو طالب سے جلنا، ماشاءاللہ. حیدری کون جانے کہ ابو طالب کیا ہے. ایمان ابو طالب پہ تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے، مقام ابو طالب پہ بات کرو، معرفت ابو طالب پہ بات کرو، جس کے عمل کو اللہ اپنا عمل کہے. حبیب تجھے ہم نے یتیم پایا، تیری پرورش ہم نے کی ابو طالب نے تھی. اللہ نے کہا میں نے کی. پتا چلا جو اس کے پیارے ہوتے ہیں اللہ ان کے عمل کو اپنا عمل کہہ دیتا ہے. کبھی فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا. حبیب جو پتھر تو نے مارے تو نے نہیں، میں نے مارے. کبھی کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو یہ نطق کرتا ہے یہ نہیں کرتا، میری وحی کرتی ہے. یعنی نبی عمل ہاتھ سے کرے، اللہ کہتا ہے میں نے کیا. نبی زبان سے بولے، اللہ کہتا ہے میں بولا. ہاتھ والا نبی کا عمل بھی اللہ کہتا ہے میرا عمل ہے، زبان والا نبی کا عمل بھی اللہ کہتا ہے میرا عمل ہے. نہ جانے نبی کے ہاتھوں اور زبان سے کروانا کیا تھا. یہ تو غدیر کے میدان میں پتا چلا، ہاتھوں سے علی کو اٹھایا، زبان سے من کنتو کہا، اللہ نے بتا دیا ہاتھ والا بھی میرا عمل، زبان والا بھی میرا عمل. علی کو مولا محمد نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. ماشاءاللہ. کبھی علی اپنا وعدہ پورا کرتے تھے، کبھی نبی نے اپنا وعدہ پورا کیا. ایک وعدہ سنا دوں، علی کا کیا ہوا وعدہ پورا. خندق کا میدان تھا، سلیمان محمدی کے مشورے پہ رسول نے حکم دیا خندق کھودو. خندق کھود دی گئی. اس پار کفار کا لشکر، ان کا سالار تھا عمرو ابن عبدود. یہاں نبی کا لشکر، اس نے آتے ہی خندق کو کراس کیا. بہت بڑا بہادر تھا، اور اپنا نیزہ نبی کے خیمے کے در پہ اکھاڑا، رکھ دیا، اور کہنے لگا اے محمد ہے کوئی مرد تو بھیج. کیا جانتا تھا جس مرد کی مردانگی کے قصیدے جبریل نے پڑھے تھے وہ ابھی بھی محمد کے پاس تھا. ہے کوئی تو بھیج. رحمت للعالمین کے چہرے پہ ہاشمی غضب کا اثر آ گیا. اپنے صحابہ کی طرف دے کے فرمانے لگے من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے. جملے تاریخ میں نہ ہوتے میں نہ پڑھتا. کون ہے جو اس کی زبان. یا رسول اللہ آپ کی زبان سے کیا جملہ نکل گیا، آپ تو پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتے تھے، اس کا جرم ہی کیا ہے. آپ نے اسے نجیس العین بنا دیا. بعید نہیں واضح رسالت ہے، محسن کا آزمی دیکھ نہیں رہا، عصمت کے در پہ آ کے للکار رہا ہے. اتنا بڑا گناہ نبی معاف نہیں کرتے. کون ہے من لحاظ الکل، کون ہے جس کی زبان بند کرے. پھر وہی اٹھا جو باپ کے گھر اٹھا تھا. یا رسول اللہ میں حاضر. نبی نے فرمایا یا علی بیٹھیے. پھر کہتے ہیں ہمیں موقع نہیں دیا. ہے کوئی جو اس کی زبان بند کرے. عمرو ابن عبدود ہے، پورے عرب میں اس کی بہادری کے چرچے ہیں. سارے بیٹھے رہے. پھر علی اٹھے. یا علی آپ بیٹھیے.
تیسری مرتبہ حجت تمام کی، ہے کوئی جو اس کی زبان بند کرے؟ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں حاضر۔ اب پتا چلا کتوں کی زبان شیروں کے علاوہ اور کوئی بند نہیں کرتا۔ شیر خدا باہر آئے، نبی نے خیمے سے علی کو نکالا، رسول بھی دیکھو، رسول کا گواہ بھی دیکھو۔ نبی نے بلایا علی کو، اپنے ساتھ اپنے خیمے میں لے گئے، اپنی قبا اتاری علی کو دی، علی کی قبا خود پہنی، اپنی ابا اتاری علی کو دی، علی کی ابا خود پہنی، اپنے نالین اتارے علی کو دیے، علی کے نالین خود پہنے۔ اب خیمے سے باہر نکلے، جب گئے تھے تو نبی نبی تھے، علی علی تھے، خیمے سے نکلے تو نبی علی بن گئے، علی نبی بن گئے۔ اب جب میدان میں آئے، نبی نے اب اپنا امامہ اتارا، علی کے سر پہ رکھا، علی کا امامہ اپنے سر پہ رکھا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ نالین اندر بدلے، لباس اندر بدلا، یہ امامہ بھی اندر بدل لے۔ بعید نہیں آواز آئے، میرے بعد جھگڑا میری نالین کا نہیں ہوگا، میری دستار کا ہوگا۔ زمانے کو بتا رہا ہوں، میری دستار کا وارث آج بھی علی ہے، کل بھی علی ہے۔ علی جزاک اللہ۔ علی وارث دستار مصطفیٰ ہے، علی شریک مشن رسالت ہے، شریک منصب رسالت نہیں، شریک مشن رسالت ہے۔ اب علی کو بھیجا، نبی نے قصیدہ پڑھا، آؤ میں بتاؤں کون کہاں جا رہا ہے۔ نبی کا جملہ پڑھنے سے پہلے میں اپنے رنگ میں تھوڑا پڑھ دوں۔ کون جا رہا تھا؟ زمانہ دیکھ رہا تھا، نبی کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، نبی کے پروانے، نبی کے مستانے، نبی کے دیوانے علی کو جاتا دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے سے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آخر علی گھوڑے پہ بیٹھا، الف نے دیکھا تو کہا امیر المومنین جا رہا ہے، با نے دیکھا تو کہا باب علوم جا رہا ہے، تا نے دیکھا تو کہا تاج اولیاء جا رہا ہے، سا نے دیکھا تو کہا ثابت قدم جا رہا ہے، جیم نے دیکھا تو کہا جامع القرآن جا رہا ہے، ہا نے دیکھا تو کہا حلال مشکلات جا رہا ہے، خا نے دیکھا تو کہا خاور دو جہاں جا رہا ہے، دا نے دیکھا تو کہا دار العلوم جا رہا ہے، زا نے دیکھا تو کہا ذاکر اکبر جا رہا ہے، رے نے دیکھا تو کہا راسخون فی العلم کا مصداق جا رہا ہے، زے نے دیکھا تو کہا زینت محراب و منبر جا رہا ہے، سی نے دیکھا تو کہا ساقی کوثر جا رہا ہے، شی نے دیکھا تو کہا شیر خدا جا رہا ہے، سعاد نے دیکھا تو کہا صدیق اکبر جا رہا ہے، زواد نے دیکھا تو کہا زامین روزے جزا جا رہا ہے، توئی نے دیکھا تو کہا طاہر و اطہر جا رہا ہے، زوئی نے دیکھا تو کہا ظاہر و اظہر جا رہا ہے، عین نے دیکھا تو کہا عالی قدر جا رہا ہے، غی نے دیکھا تو کہا غضنفر جا رہا ہے، فے نے دیکھا تو کہا فاروق اعظم جا رہا ہے، کاف نے دیکھا تو کہا قاری قرآن جا رہا ہے، کاف نے دیکھا تو کہا کلیم فی الدنیا والآخرہ جا رہا ہے، لام نے دیکھا تو کہا لائق ممبر جا رہا ہے، میم نے دیکھا تو کہا مظہر العجائب جا رہا ہے، نون نے دیکھا تو کہا ناطق قرآن جا رہا ہے، واو نے دیکھا تو کہا والی نجف جا رہا ہے، ہا نے دیکھا تو کہا ہادی شیعہ جا رہا ہے، یا نے دیکھا تو کہا یاسوب الدین جا رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ آپ جیے، میرے مولا کا کرم ہے خدا کی قسم، صبح سے 2 مجالس پڑھی، 8 گھنٹے کا سفر کیا، 4 آتے 4 جاتے، یہ تیسری پڑھ رہا ہوں، ابھی آپ نے گھروں میں جانا ہے، میں نے چوتھی جا کے پڑھنی ہے۔ یہ مولا کی دین ہے، یہ طاقت، یہ قوت، ایمانی قوت یہ مولا کی عطا ہے، لیکن جو بندے میں دیکھ رہا ہوں نا، شاید اور میرا خیال ہے ان کی آج کے دن کی پہلی اور آخری مجلس ہو، آج کے دن کی۔ اگر ابھی بھی آپ نہیں بولتے تو بلوانا میرا کام ہے۔ الف نے دیکھا تو کہا اسد اللہ جا رہا ہے، با نے دیکھا تو کہا باب اللہ جا رہا ہے، تا نے دیکھا تو کہا تحت اللہ جا رہا ہے، جیم نے دیکھا تو کہا جنب اللہ جلال اللہ جا رہا ہے،
ہاں نے دیکھا تو کہا حلم اللہ جا رہا ہے، خاں نے دیکھا تو کہا خیالت اللہ جا رہا ہے، دال نے دیکھا تو کہا دلیل اللہ جا رہا ہے، زال نے دیکھا تو کہا ذکر اللہ جا رہا ہے، راہ نے دیکھا تو کہا رحمت اللہ جا رہا ہے، سا نے دیکھا تو کہا زینت اللہ جا رہا ہے، سین نے دیکھا تو کہا سر اللہ جا رہا ہے، شین نے دیکھا تو کہا شاکر باللہ جا رہا ہے، صاد نے دیکھا تو کہا صدق وعد اللہ جا رہا ہے، زواد نے دیکھا تو کہا ضامن خلق اللہ جا رہا ہے، توئے نے دیکھا تو کہا طالب بذات اللہ جا رہا ہے، زوئے نے دیکھا تو کہا ذل اللہ جا رہا ہے، عین نے دیکھا تو کہا عین اللہ جا رہا ہے، غین نے دیکھا تو کہا غلبت اللہ جا رہا ہے، فے نے دیکھا تو کہا فضل اللہ جا رہا ہے، کاف نے دیکھا تو کہا قدرت اللہ جا رہا ہے، کاف نے دیکھا تو کہا کلام اللہ جا رہا ہے، لام نے دیکھا تو کہا لسان اللہ جا رہا ہے، میم نے دیکھا تو کہا منصوص من اللہ جا رہا ہے، نون نے دیکھا تو کہا ناطق باللہ جا رہا ہے، واو نے دیکھا تو کہا وجہ اللہ جا رہا ہے، ہا نے دیکھا تو کہا ہیبت اللہ جا رہا ہے، یا نے دیکھا تو کہا شد اللہ جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ علی مولا آؤ سلامت میں مہربانی الہی نوری نورانی مجتن پاک جہادہ معصومی بڑا امام علی حق نعرہ حیدری۔ پیچھے والی صف، مسجد والی صف، چلو ماشاءاللہ ڈیجیٹل دور ہے، اردو کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، انگلش کی تو آئے گی نا۔ اے نے دیکھا تو کہا ابو تراب جا رہا ہے، بی نے دیکھا تو کہا باب علم جا رہا ہے، سی نے دیکھا تو کہا چاہت رسول جا رہی ہے، ڈی نے دیکھا تو کہا دین کا محافظ جا رہا ہے، ای نے دیکھا تو کہا علم کا دروازہ جا رہا ہے، ایف نے دیکھا تو کہا فخر ذوالجلال جا رہا ہے، جی نے دیکھا تو کہا غازی اسلام جا رہا ہے۔ بچوں اے بی سی آپ پڑھتے آؤ، مولا کے القاب میں دوں گا۔ جی نے دیکھا غازی اسلام، آگے ایچ حیدر اقرار جا رہا ہے، اسلام کی بقا جا رہا ہے، جنت کا ضامن جا رہا ہے، کعبے کا گوہر جا رہا ہے، لائق سلام جا رہا ہے، مولود کعبہ جا رہا ہے، نائب رسول جا رہا ہے، اولیاء کی نجات جا رہا ہے، بدر حسنین جا رہا ہے، قوت پروردگار جا رہی ہے، رہبر و رہنما جا رہا ہے، شیر یزدان جا رہا ہے، طاہر و اطہر جا رہا ہے، امید شیعہ جا رہی ہے، ورد نبی جا رہا ہے، وارث دین جا رہا ہے، عکس پیمبر جا رہا ہے، یقین زہرا جا رہا ہے، زبان قرآن جا رہا ہے۔ علی مولا جیو، آپ سب جیو، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، یا علی زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، اللہم صلی علی محمد۔ جیو آپ جیئے، آپ جیئے، سلامت رہیں، مہربانی، مہربانی، شکریہ، آپ سلامت رہیں، ماشاءاللہ، یا علی یا علی۔ اب سنو نبی نے کیا فرمایا، نبی نے صحابہ کو دیکھا، پھر علی کو دیکھا، سامنے والے کو دیکھا، فرمایا آؤ میں بتاؤں کون کہاں جا رہا ہے۔ بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق،
माशाअल्लाह, या अली अली अली। कुल्ले ईमान जा रहा है, कुल कुफ्र के मुकाबले में, कुल्ले ईमान के मुकाबले में ईमान वाले नहीं आते। मेरे नबी ने फरमाया कुल्ले ईमान के मुकाबले में कुल कुफ्र है। अल्लाह अकबर। ये था अली, हर दौर में नबी का गवाह बनता रहा। आपकी जो मोहब्बत है, मेरा दिल एक वाकया सुनाऊं आपको। ऐसे वाकयात में बहुत कम पढ़ता हूं, लेकिन दिल बन गया है मेरा। आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, दुआओं का शुक्रिया। मस्जिद नबवी थी, आपके मेरे नबी मिंबर पे तशरीफ फरमा थे। यमन का रहने वाला एक यमनी, उसने सुना कि मुसलमानों का एक नबी है, नया दीन लेकर आया है, मुलाकात के लिए जाते हैं। आ गया, अबू सुमामा उसका नाम था। चलता चलता मस्जिद नबवी में पहुंच गया, नबी से बहस व मुबाहसा, अखलाकियात, दर्स वगैरह लिए, मुतासिर हुआ, नबी के हाथ पे कलमा पढ़ लिया, बैत कर लिया और कहने लगा, या रसूलल्लाह, मुझे आपका दीन बड़ा अच्छा लगा है, अगर मैं अपने पूरे इलाके को भी मुसलमान कर दूं, मुझे आप इनाम क्या देंगे? नबी ने फरमाया, तुम्हारी जन्नत का मैं ज़ामिन हूं। उसने कहा, जन्नत तो मुझे मिलेगी, इनाम मुझे दुनिया में चाहिए। नबी ने फरमाया, दूंगा। कहने लगा, इनाम भी वो हो जो आज तक किसी के पास ना हो। गो के अभी ईमान लाया था, मगर शक नहीं था, यकीन था कि जो मांगे मिल सकता है। उसने कहा, ईमान, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का और आपकी मार्फत का, ज़ौक़ समात का। ईमान जो मिलेगा, जो मांगूंगा मिलेगा। कहने लगा, इनाम वो मिले जो आज तक पूरे अरब के पास ना हो। नबी ने फरमाया, ठीक है, तुझे 70 ऊंट दूंगा, सोने चांदी के भरे होंगे, 2 उनकी कुहाने होंगी, सफेद पेट होगा, स्याह आंखें होंगी। या रसूलुल्लाह, ये मुझे मिल जाएगा? नबी ने फरमाया, हाँ मैंने कहा। उसने कहा, ठीक है या रसूलुल्लाह, ठीक है या रसूलुल्लाह, मैं चलता हूं और अपने इलाके को, बस्ती को मुसलमान करके आऊंगा। जा रहा था, दरवाजे पे पहुंचा, बंदा बड़ा सियाना था। उसने कहा, बात पक्की करके जाऊं। वापिस आया, या रसूलल्लाह, अल्लाह आपको मेरी भी जिंदगी लगा दे। अल्लाह ना करे कि मैं आऊं और आप रुखसत हो जाएं, फिर मुझे इनाम कौन देगा? नबी ने फरमाया, मेरा वारिस। अब उस टाइम ये मोबाइल तो थे नहीं कि जी आप रिकॉर्ड कर दें। आप यूं करें, मुझे लिख दें, ताकि मेरे पास कोई सबूत तो हो ना। मुझे आपके ईमान पे यकीन है, मुझे आपके कहने पे यकीन है, लेकिन मेरे पास भी तो कोई सबूत हो। नबी ने फरमाया, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। नबी ने फरमाया, अगर मेरे बाद मेरा वारिस तुझे इनाम देगा, तू इनाम अगर लेने आया तो ये 70 ऊंट, सोने चांदी के भरे हुए, 2 कुहाने, सफ़ेद पेट, स्याह आंखें, तुझे मेरे वारिस से मिल जाएंगे। पर्ची पकड़ी, जेब में डाली, चला गया। बड़ी मेहनत की, दिन रात एक की, अपनी बस्ती को मुसलमान कर दिया। इनाम लेने के लिए मस्जिद नबवी में फिर आ गया। अब जैसे ही दहलीज से मस्जिद नबवी पे पहुंचा, नक्शा ही बदला हुआ था। क्या बात है, आप जी, खतीब का काम होता है मजमे को लेके जाना। ये मजमा ऐसा है जो खतीब को लेके जाता है। मौला आपको सलामत रखे। तो शेख साहब तो नहीं बैठे हुए। पहुंचा मस्जिद नबवी में, उसने देखा किसी का चेहरा मुरझाया हुआ, कोई चेहरा उतार के बैठा हुआ। उसने कहा, खैर हम चलते हैं वारिस के पास। मिंबर के सामने आ गया, देखा रसूल नहीं है, कोई और है। नबी ने फरमाया था, अगर मैं ना हुआ तो मेरा वारिस तुझे इनाम देगा। जल्दी से पर्ची निकाली, साईं ये
میرا ایک معاہدہ ہوا تھا، پتہ چلا ہے رسول دنیا سے چلے گئے. خدا ہمیں بھی صبر دے، آپ کو بھی صبر دے. یہ پرچی ہے، یہ وعدہ تھا، تو ذرا یہ پرچی پکڑانا ذرا. 70 اونٹ سونے چاندی کے بھرے ہوئے، 2 کوہانے، سفید پیٹ، سیاہ آنکھیں. اس پرچی نے گردش کیا، پھر واپس سینٹر میں آ گئی. اس نے کہا نہیں نہیں، یہ نبی کی تحریر نہیں ہے. پتا چلا نبی کی تحریر جھٹلانا کچھ لوگوں کی پرانی عادت ہے. جو ہے یا نہیں ہے؟ یہ نبی کی تحریر نہیں ہے. آپ جی ہیں. اب وہ جو اتنی محنت کر کے آیا تھا وہ تو پریشان. اس نے پرچی کے ٹکڑے پکڑے، اس نے کہا یہاں وہ سچا نہیں. ایک خیال تو آیا نا دل میں، یا یہ سچا نہیں، کچھ تو ہے. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا ایسے اونٹ تو پورے عرب میں کسی کے پاس نہیں ہے، تجھے ہم کہاں سے دیں گے. اب سوچئے کیا گزری ہوگی اس پہ. نکل رہا تھا، ٹھیک ہے بھائی. دروازے پہ پہنچا، لوگوں کی نظروں پہ نظریں رکھنے والے سلمان کی نظریں اس کی جھکی ہوئی نظروں پہ پڑ گئی. سلمان نے شانہ ہلا کے کہا کیا ہوا، خیریت؟ اس نے سلمان، ارے تجھے تو یاد ہوگا، تو بھی یہی تھا، یاد ہے جب میں آیا تھا؟ سلمان نے کہا ہاں مجھے یاد ہے. تو یہ دیکھنا کیا یہ نبی کی تحریر نہیں ہے؟ اس نے کہا بالکل نبی کی تحریر ہے. تو پھر یہ آپ تو نہیں گھبرا گئے؟ یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا نبی نے فرمایا تھا تجھے میرا وارث دے گا. تجھے نبی کے وارث کے در پہ لے کے جاتا ہوں. اچھا کوئی اور بھی وارث ہے؟ سلمان نے کہا ہوگا کوئی اور بھی وارث نہیں، کوئی اور ہی وارث ہے. تجھے لے کے جاتا ہوں. سلمان نے ابو ثمامہ کا بازو پکڑا، اس در پہ آیا جس در کے بارے میں میرے بھائیوں نے نعت لکھی، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے. وہی در، نبی کا در کون ہے؟ علی ہے. آ گیا، دق الباب کیا، اندر سے آواز، سلمان خود بھی آ جاؤ، ابو ثمامہ کو بھی لے آؤ. کیا بات ہے؟ حیدری! اس کے دل میں امید کی کرن جاگ پڑی. نہ اس نے اپنا نام بتایا، نہ میں نے بتایا. اندر والا اسے بھی جان گیا، مجھے بھی جان گیا، یہاں سے ملے گا انعام. سلمان آگے آ گیا، وہ ثمامہ پیچھے پیچھے. اندر پہنچے، سلام کا جواب. سلمان نے کہا یا علی یہ مہمان ہے اور آپ سے کچھ سوال کرنے آیا ہے. نبی کے وارث نے فرمایا بتا ابو ثمامہ، جواب سنے گا یا سوال بھی میں بتاؤں؟ اس نے کہا سوال آپ امتحاناً. اس نے پھر پوچھا پھر بتائیے. اسے اچانک خیال آیا نبی کے ساتھ تو یہ بھی تھا، سلمان بھی تھا، یہ بھی تھا. اس نے کہا ہاں بتائیں آپ کیا سوال ہے میرا بھلا. علی مولا نے فرمایا تو آیا تھا، حضور سے ملا، تیری قسمت جاگی، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، مسلمان ہوا.
تو نے کہا اگر میں پورے علاقے کو مسلمان کر کے آؤں تو آپ مجھے انعام کیا دیں گے؟ نبی نے فرمایا تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ تو نے کہا مجھے دنیا میں بھی انعام چاہیے۔ نبی نے فرمایا 70 اونٹ دوں گا، سفید پیٹ ہوں گے، سیاہ آنکھیں ہوں گی، 2 کوہانے ہوں گی، سونے چاندی کے بھرے ہوں گے۔ پھر تو نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوئے تو کون دے گا؟ نبی نے فرمایا میرا وارث دے گا۔ تو نبی سے تحریر لکھوا کے لے گیا، سارے علاقے کو مسلمان کر کے اب پہنچا، تحریر تیری جھٹلائی گئی۔ سلمان تیرا ہاتھ پکڑ کے میرے در پہ آیا، بتا انعام ابھی لینا ہے یا کل بھرے مدینے کے سامنے؟ اس نے کہا جہاں اتنا انتظار کیا ہے 1 رات اور کروں گا تاکہ سارے دیکھیں۔ علی مولا نے فرمایا سلمان جی کل ایمان، پورے مدینے میں منادی کروا دو، جس نے نبی کا کیا ہوا وعدہ نبی کے وارث سے پورا ہوتے دیکھنا ہے، کل فلاں ٹائم فلاں میدان میں پہنچ جائے۔ یہ اعلان پورے مدینے میں پھیل گیا، بندے بڑے ہوشیار ہو گئے۔ اب پتا چلے گا علی کو، ایسے اونٹ تو پورے عرب میں نہیں، منڈیوں میں پتا کروا دیا۔ دائیں بائیں سے کہیں سے ہے تو نہیں ایسا کوئی اونٹ آیا تو نہیں عرب میں، پتا چلا ایسا اونٹ کہاں سے آنا ہے؟ 2 کوہانے، سفید پیٹ، سیاہ آنکھیں، سونے چاندی سے بھرے ہوئے، 70 کہیں سے بھی نہیں ہے۔ نہیں ہے چلو آؤ چلتے ہیں میدان میں، آج دیکھتے ہیں علی کا وعدہ، نبی کا وعدہ علی کیسے پورا کرتا ہے۔ کون جانے علی کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا علی۔ پورا مدینہ کھڑا تھا، علی گھر سے نکلے، صرف علی نہ نکلے، علی کا بیٹا حسن بھی نکلا، بابا کی انگلی پکڑی ہوئی، میدان میں آئے، وہاں سلمان ابو سمامہ کو لے کر آیا۔ علی مولا نے فرمایا حسن بیٹا میرا دل چاہتا ہے نانا کا وعدہ آج آپ پورا کریں۔ ہائے ہائے کریمی حسن کی جو جانتے ہیں۔ مولا حسن نے فرمایا بابا جیسے آپ کا حکم ہے۔ حسن بیٹا بسم اللہ کریں، چھوٹا سا حسن، پھر مجھے معاف کیجئے گا میں نے چھوٹا کہہ دیا، ان کے چھوٹوں کے آگے بڑے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ حسن مولا باہر آئے، حسن مولا کے ہاتھ میں عصا تھا، ایک پہاڑی نظر آئی، علی کے لال نے عصا پہاڑی پہ مارا، ایک رسی نکلی، علی کے لال نے رسی نکالی، سارے مدینے نے دیکھا، اونٹ نکلا، سونے چاندی کا بھرا ہوا، 2 کوہانے، سفید پیٹ، سیاہ آنکھیں، علی کے لال نے رسی اور باہر نکالی، پیچھے دوسرا اونٹ نکلا، ابو سمامہ میرے قریب آ، یہ رسی پکڑ اور چلتا جا۔ ابو سمامہ نے رسی پکڑی، آنکھیں لوگوں کی کھلی رہ گئی، منہ لوگوں کے کھلے رہ گئے۔ یہ علی اونٹ کہاں سے لے آیا؟ یہ اونٹ کہاں سے آ گئے؟ علی کے لال نے فرمایا ابو سمامہ چلتا جا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ ابو سمامہ بڑا سیانہ تھا، 70 اونٹوں کا اس نے کہا ہوا تھا، لے کے چلا، گنتا گیا، 2 4 6 10 20 50 60 70 کا عدد پورا ہوا۔ اس نے مڑ کے دیکھا، پہاڑی کا درہ بند ہو گیا۔ علی کے لال نے فرمایا ابو سمامہ میں نے کہا تھا پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، اگر تو قیامت تک چلتا جاتا سورج قیامت کا نکل سکتا تھا، حسن کا فیض ختم نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ یا علی زندہ باد۔ علی رسالت کا بھی گواہ ہے، علی توحید کا بھی گواہ ہے، خمسہ نبوت و ولایت، خمسہ رسالت و امامت، یہ ہم نے عنوان رکھا تھا۔ حق تو ادا نہیں کر سکے، بہرحال جتنا کر سکتے تھے کر دیا۔ توحید بچانے کے لیے کسی نبی کا بیٹا اتنا نہیں اجڑا،
जिस तरह नबी की बेटियां उजड़ गई हैं, न बचती रिसालत अगर रसूल की नवासी शाम ना आती। शाम के अमन निभा के जब फातिमा की उजड़ी बेटी वापस मदीने में आई है ना, सज्जाद सालारे कारवां था। जितने परदेसी बैठे हो मेरी बात की तायीद करना, दूर से अगर कोई अपने वतन में आए, जैसे जैसे घर करीब आता है वो कोशिश करता है जितनी जल्दी हो सके मैं घर पहुंचूं। तारीख में लिखा है सज्जाद शाम से चला करबला, करबला से आया मदीना। अभी मदीने के शहर के बाहर थे। सज्जाद ने हुक्म दिया खैमे यहीं पे लगाओ। 3 दिन तक बीबियों को वहीं पे बिठाया। मैं कहूँगा मौला इतना सफ़र करके पहुँच ही गया है अगर, तो शहर से बाहर क्यों बैठा रहा, घर में क्यों नहीं आ रहा। बैद नहीं आवाज़ आए, रोने वालों अपने घर जाने की जल्दी वो करे जिसका घर में कोई बच गया हो। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा अकबर भी मारा गया। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा गाजी मारा गया, मेरा बाबा मारा गया। 3 दिन तक खैमे लगे रहे। 3 दिन ख़त्म हुए। इमाम सज्जाद ने अली की बेटी से फरमाया पुफी अम्मा आइए मदीने में। ज़ैनब ने फरमाया सज्जाद पहले ऐलान करवाओ, ये मदीना अब मेरे बसने के काबिल नहीं रहा। बशीर से फरमाया बशीर तेरा बाप भी शायर था, तू भी शायर है, दाखिल हो जा मदीने में और मदीने वालों को बता मदीने वालों मदीना अब बसने के काबिल नहीं रहा। बशीर कहता है मैं मदीने में दाखिल हुआ, मेरी नज़र रोज़ा रसूल पे पड़ी। बशीर ने अपना अमामा उतार के नोहा पढ़ा, या अहलल यसरब कद कुतिल हुसैन बेअर्ज़े करबला। मदीने वालों हुसैन करबला में मारा गया। मदीने वालों मदीने के सरदार उजड़ के आ गए। बशीर कहते ये ऐलान होना था, महल्ला बनी हाशिम से एक बीबी बाहर आई, कमर झुकी हुई थी। उसने सुना, तड़प के कहती है क्या मदीने के सरदार मारे गए। बशीर कहते हाँ बीबी तेरा गाजी भी मारा गया। तड़प गई बशीर, मैंने तुझसे गाजी का नहीं पूछा, आईना हुसैन, बता मेरा आका हुसैन कहाँ है। बशीर ने कहा कद ज़ुबिहल हुसैन अतशाना, दरिया के किनारे प्यासा ज़िबा हो गया। जब सुना ना प्यासा मारा गया हुसैन, मुंह किया करबला की तरफ, अब्बास मैं दूध नहीं बख्शूंगी, मैंने तुझे आका की हिफाजत के लिए भेजा था, तू भी जिंदा रहे, मेरा हुसैन मारा जाए। बशीर कदमों पे गिरा, बीबी माफ करना, पहले तेरा गाजी मारा गया, बाद में हुसैन मारा गया। चलती चलती जन्नतुल बकी में आई, खुद को कब्र ज़हरा पे गिराया और कहने लगी आका ज़ादी कुल्लुहुम बिफ़िदाइल हुसैन, मेरे सारे बेटे तेरे हुसैन पे कुर्बान हो जाए। अज़ादारो जैसे अली की बेटी आई ना मदीने में, जनाब मोहम्मद हनफिया को पता चला, जैसे ही महल्ले से बाहर आए सज्जाद ने चचा को आता देखा, देख के कहा चचा मेरा सलाम। तड़प गया मोहम्मद हनफिया, इतनी ज़ईफ़ी में कौन है मुझे चचा कहने वाला। मुझे चचा कहे तो सज्जाद कहे, मुझे चचा कहे तो अली अकबर कहे। तड़प के कहते हैं चचा पहचान मैं तेरा सज्जाद हूं। तड़प के कहते सज्जाद दाढ़ी का रंग क्यों बदल गया, सज्जाद तेरी कमर क्यों झुक गई। रो के कहते चचा मैंने तेरी बहनों को बाजारों में देखा, चचा शराबियों में ज़ैनब खुतबे देती रही, क्या मेरी बहन ज़ैनब भी आ गई। दोनों चचा भतीजा ने बाहों में बाहें डाली। मोहम्मद हनफिया ने सज्जाद को बाबा का पुरसा दिया, भाई हुसैन का पुरसा दिया, भतीजों के पुरसे दिए। बता मेरी बहन ज़ैनब कहाँ है। इमाम ने फरमाया चचा उस खैमे में है। जनाब मोहम्मद हनफिया गए खैमे में, देखा जिनकी बहनें अल्लाह पर्दे सलामत रखे 10 साल के बाद भी भाई बहन को मिले ना, कभी मुमकिन ही नहीं
کہ بھائی بہن کو پہچان نہ سکے، واپس آ کے کہتے سجاد تیری امامت کی قسم خیمے میں زینب نہیں ہے۔ سجاد تڑپ کے کہتے ہیں چچا آ میں تجھے زینب دکھاتا ہوں۔ چچا کا ہاتھ پکڑا، فرمایا وہ جو بوڑھی خاک میں بیٹھی ہے چچا پہچان یہ تیری زینب۔ ایک مرتبہ بھائی تڑپ گیا، بہن زینب کو سینے سے لگایا، سر چومنے کے بعد جب ہاتھوں کو چومنا چاہا کیا دیکھا، کلائیوں پہ کچھ نشان نظر آئے، اور میرا سجاد میری بہن کے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ رو کے کہا جب بابا مارا گیا تیری بہن کے ہاتھوں میں زیور پہنائے، چچا تیری بہنوں کو رسیاں پہنائی گئی۔ عزادارو اب زینب مدینے میں داخل ہو گئی۔ سجاد مجھے نانا کی قبر پہ جانا ہے، دعا کرو کوئی اجڑ کے اپنے وطن میں نہ آئے۔ آ گئی نانا کی قبر پہ اور آ کے کہتی تھی نانا اٹھ کے دیکھ تیرا دین بچا کے آ گئی، نانا اٹھ کے دیکھ تیرا دین بچا کے آ گئی، نانا جو تجھ سے بہن بھائی نے وعدہ کیا تھا نانا وعدہ پورا ہو گیا۔ اس کے بعد علی کی بیٹی نے کہا نانا اگر یہاں نامحرم نہ ہوتے میں کلائیوں سے کپڑا ہٹا کے دکھاتی تیری امت نے کیسا اجر دیا ہے۔ عزادارو علامہ یار شاہ صاحب مرحوم قبلہ کے جملے میں نے اپنے اساتذہ سے سنے، وہ فرماتے ہیں جب قبلہ یہاں پہنچتے تھے نا ایک جملہ کہتے تھے، تھک گئی نا جب علی کی بیٹی قبر نبی کے ساتھ کھجور کا درخت اپنی پیشانی درخت کے ساتھ لگا کے بیٹھ گئی۔ قبلہ مجلس پاڑ کے باہر گئے، ایک جوان آئے، اس نے کہا قبلہ جب کوئی تھک جاتا ہے اپنی پشت کے سہارے بیٹھتا ہے، یہ زینب کو کیا مجبوری ہو گئی، اپنی پیشانی کے سہارے بیٹھی۔ سیدزادہ امامہ اتارتا کہتا پشت وہ لگائے جس کی پشت باقی رہ گئی ہو، ہائے اتنی زخمی تھی علی کی بیٹھ۔ اجرکم اللہ، کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم آل محمد کے۔ بس عزادارو ختم کروں مجلس، نانا کی قبر کے بعد اس قبر پہ آئی جہاں آج بھی ماتم کی اجازت نہیں ہے، ماں زہرا کی قبر پہ آئی اور کہنے لگی اماں اٹھ کے دیکھ تیری بیٹی اجڑ کے آ گئی۔ عزادارو جب کوئی دور سے اپنے وطن میں آتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے تحفے لے کے آتا ہے، مجھے بتا زینب ماں کے لیے کیا تحفہ لائی ہوگی؟ ایک گٹھری سے قمیض حسین کو نکالا، آئے اماں کی قبر پہ پھیلایا، اماں جس کے جوڑے ہاتھوں سے سیتی تھی وہ حسین مارا گیا۔ عزاداروں میں ایک جملہ کہوں گا، آخری جملہ، میں دعا مانگوں گا، روتی آنکھوں سے دعا کرو، میرا اللہ ہر مومن جوان ہر مومن مرد کی بیٹی کے نصیب اچھے رکھنا۔ اللہ نہ کرے، یہ جملہ میری ماں بہنوں کے لیے، اللہ نہ کرے کوئی بیٹی اپنے گھر میں خوش نہ ہونا، جب آتی ہے نا باپ کے گھر میں اپنے دکھ اپنے باپ کو نہیں بتاتی، اپنے دکھ اپنے بھائیوں کو نہیں بتاتی۔ اللہ نے رشتہ عجب بنایا ماں اور بیٹی کا، جب بیٹی تنہائی میں ماں سے ملتی ہے اپنے سارے دکھ بیان کر دیتی ہے۔ بس رونے والوں اب زینب کا وہ بین پڑھنے لگا ہوں جو نانا کی قبر پہ نہیں پڑھا، جو کربلا میں حسین کی قبر پہ نہیں پڑھا، جو حسن کی قبر پہ نہیں پڑھا، لیکن جب ماں کی قبر پہ آئی آ کے کہتی تھی اماں گواہ رہنا تجھے ایک تعزیہ نہ لگا تھا، اماں تو قبر تک روتی گئی، اٹھ کے دیکھ میری ساری پشت زخمی ہر موڑ پہ تعزیہ نے کھاتی رہی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدایا ہماری عبادت قبول فرما، میرا اللہ یہ فرش عزا قبول فرما،
سیدہ کی بارگاہ میں پرسا قبول فرما۔ میرا اللہ ایام ازا گزر رہے ہیں، جی بھر کے مظلوم کی ازا منانے کی توفیق عطا فرما، مومنوں کی حفاظت فرما، بانیان کے رزق میں برکت عطا فرما، سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، آقا کی زیارت سے مشرف فرما، امام کو ہم سے راضی فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق زہراء ابیہا و بعلہا و بنیہا، رب صلی علی محمد و آل محمد۔